بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 سال بعد جب میں سعودی عرب سے واپس گھر آیا تو بیوی کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے فوراً بیوی کو بدکار کہہ کر اس کو خوب مارا۔ میری اماں نے بتایا کہ تیری بیوی تو بہت اللہ والی ہے، وہ کبھی بدکاری نہیں کر سکتی۔ میری بیوی میرا پاؤں پکڑ کر بولی، خدا کی قسم یہ بچہ تمہارا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تم DNA ٹیسٹ کروا لینا۔ جب ڈیلیوری والے دن بچے کا ٹیسٹ کروایا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ بچہ تو میرا، لیکن کیسے؟ میرا نام عارف ہے اور آج سے 5 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، جس میں میری رضامندی بالکل بھی شامل نہیں تھی۔ میں اس قدر دل برداشتہ تھا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت سانولی ہے اور میں بہت حسن پرست تھا اور گورے رنگ کو پسند کرتا تھا، اور سانولی دلہن کو دیکھنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے شکایت کی کہ میری شادی ایک سانولی لڑکی سے کیوں کروا رہی ہیں۔ اماں نے مجھے کہا تھا، دیکھو عارف، تم پردیس میں نوکری کرتے ہو، شادی کے بعد واپس چلے جاؤ گے، میں بہو صرف اس لیے لا رہی ہوں تاکہ وہ میرے گھر کے کام کر سکے۔ تم جانتے ہو نوکرانیاں آج کل کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، تم خود سوچو، اگر میں کوئی خوبصورت لڑکی لاؤں گی تو پھر وہ کیا میرے گھر کا کام کرے گی؟ تم اسے چھوڑ کر چلے جانا، وہ صفائی کرے گی، برتن دھوئے گی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور گھر کا سارا کام کاج میں اس کے ذمہ ڈال دوں گی، اور تم پردیس جا کر وہاں کسی گوری لڑکی سے شادی کر لینا۔ میری ماں کی یہ بات مجھے صحیح لگی، لیکن اماں، میں نے سنا ہے وہ پڑھی لکھی ہے، MA پاس ہے، تو کیا وہ آپ کا کام کرے گی؟ میں نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں میں کرواؤں گی، بس تم جاؤ سعودیہ اور وہاں جا کر شادی کر لو، یہاں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے سوچا اماں صحیح کہہ رہی ہیں، میں تو واقعی پردیس چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ میرے ماں باپ کا سہارا بنے گی۔ مجھے اماں نے پردیس میں شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے میں خوش ہو گیا۔ شادی کی رات میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دلہن کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو ایک سانولی سی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور سو گیا، اور صبح مجھے واپس پردیس جانا تھا۔ میں سعودیہ میں کام کرتا تھا، شادی کی اگلی صبح ہی میری فلائٹ تھی اور میں واپس سعودیہ چلا آیا۔ یہاں آ کر میں نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میں خود ایک سانولا سا نوجوان تھا۔ پر مرد چاہے جتنا بھی سانولا ہو، اسے بیوی گوری ہی چاہیے ہوتی ہے۔ تقریباً 2 سال مجھے رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گیا، پھر 2 سال ہو گئے، بات چلتی پھر ختم ہو جاتی۔ جو رشتہ ملتا ان کی عجیب سی شرائط ہوتی۔ سب سے پہلی شرط یہی ہوتی کہ میں ساری کمائی بیوی کو دوں گا اور ماں کے پاس پاکستان 1 روپیہ نہیں بھیجوں گا۔ یہاں پر میں مایوس ہو جاتا تھا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا خرچ نہیں روک سکتا تھا۔ وہاں میری 2 بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اماں ابا کی میں اکلوتی امید اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا پاکستان رابطہ کم ہوتا تھا کیونکہ اس وقت موبائل بہت ہی کم استعمال ہوتے تھے۔ اماں سے جب بھی بات ہوتی تو کہتی، ارے بیٹا، تمہاری بیوی تو میکے چلی گئی ہے۔ میں ان باتوں سے تنگ تھا، اس لیے میں نے پاکستان بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد میں ایک کام سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی ملی، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو کہ اردو کی ایک مشہور کتاب تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی پاکستانی ہے۔ میں نے سوچا شاید اسے مدد کی ضرورت ہو۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے اردو میں ہی بات شروع کی، اس نے بھی اردو میں جواب دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں 2 دن پہلے پاکستان آئی تھی، یہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مجھے بازار سے کچھ لینا تھا۔ جب واپس آئی تو ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو مجھے دکھ ہوا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا اور اس کی حسین آنکھیں نقاب سے مجھے دیکھ رہی تھی، جن میں کاجل کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی تھی۔ میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے کہا۔ اس کے ہاتھ گورے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک گوری اور حسین لڑکی ہے۔ تو کیا آپ رات اس طرح سڑک پر گزاریں گی؟ میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، رات کافی ہو چکی تھی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ایک کمرے میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، صرف ایک کمرہ ہے جو کرائے پر لیا ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سوچتی رہی، پھر بولی، اگر آپ ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کے ساتھ چلی چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا، مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور گوری لڑکی مجھ سے خود نکاح کا کہہ رہی ہے، وہ بھی بنا کسی شرط کے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں فوراً راضی ہو گیا۔ میں اسے اسی وقت مسجد میں لے کر گیا اور نکاح کر لیا اور خوشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں لے آیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں چولہا رکھا ہوا تھا جہاں پر میں کھانا بناتا تھا، مگر آج مجھے دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس نے اپنا نام رابعہ بتایا۔ رابعہ نے کہا، میں کھانا بناتی ہوں۔ پھر رابعہ نے بہت ہی مزیدار کھانا بنایا، ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے رابعہ سے کہا،
اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب یہ نقاب ہٹا دو، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میری بیوی کیسی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ میرے تصور سے بھی زیادہ حسین تھی۔ میں بہت خوش ہوا اور ایک ہفتہ ہم نے بہت خوشی میں گزارا۔ میں روزانہ کام سے واپس آتا تو وہ کھانا پہلے ہی بنا کر رکھ دیتی۔ میں صبح اٹھتا تو میرے لیے ناشتہ تیار ہوتا تھا۔ میری زندگی تو جیسے جنت کی مانند لگنے لگی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک میں گھر آیا تو وہ مجھے نہ ملی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کہیں چلی گئی ہے، واپس آ جائے گی، لیکن پھر مجھے ایک خط ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس کے رشتہ دار واپس آ گئے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہے۔ خط کیا تھا؟ بس ایک چھوٹی سی عبارت تھی جسے پڑھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا اور پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میرے پاس اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن ڈھونڈتا بھی تو کہاں، وہ تو مجھے ایک سڑک پر ملی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 8 مہینے گزر گئے، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں ڈپریشن میں چلا گیا اور ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا کہ ایک ہفتے بعد ہی مجھے اس لڑکی سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے لیے اب یہاں کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں پاکستان واپس چلا آیا تو میری اماں بہت غصے میں تھی۔ میری اماں نے کہا، تیری بیوی نے 4 سال تو یہاں کام کر کے گزارے، پھر وہ عاجز آ گئی اور اپنے میکے چلی گئی۔ میں اسے لینے گئی تھی لیکن اس کے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تم جا کر اسے لے آؤ، گھر کا کام کون کرے گا؟ جب سے وہ گئی ہے کام کر کر کے میری دونوں بیٹیوں کی حالت خراب ہو گئی ہے، جا کر اسے لے آ۔ جب میں وہاں گیا اسے لینے کے لیے، اس کے بھائی نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ میں نے خوب ہنگامہ کیا، مجھے میری بیوی چاہیے۔ بالآخر ان لوگوں نے میری بیوی میرے حوالے کر دی اور میں اسے گھر لے آ کر آ گیا۔ اس وقت میں نے غور نہیں کیا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری اماں کی چیخ نکل گئی میری بیوی کو دیکھ کر۔ میں نے تو اس کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ماں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، جیسے کہ اس کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ ہو۔ میری اماں نے خوب ہنگامہ کیا اور کہا، یہ بد کردار ہے۔ میں نے بھی دیکھا تو محسوس ہوا کہ واقعی اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ میں نے اس پر چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکالنا چاہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکالنے لگا اور وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ عارف، میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ بچہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد DNA ٹیسٹ کروا لینا۔ ڈاکٹر نے کچھ عرصے بعد ہی مجھے ڈیلیوری کی ڈیٹ دے دی ہے۔ مجھے ڈیلیوری تک کی مہلت دے دیں، سب سچ ثابت ہو جائے گا۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے، اسے مہلت دے دو۔ میں نے اماں سے کہا، اماں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو 5 سال سے سعودیہ میں رہ رہا ہوں، پھر یہ بچہ میرا کیسے ہو گیا؟ اماں نے مجھے سمجھایا، بیٹا محلے میں تماشا بنے گا، ہم DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، سب سچ سامنے آ جائے گا، پھر ہم اس کے بھائی سے بڑی رقم کا مطالبہ کریں گے، کہیں گے اگر اپنی بہن کی شادی بچانی ہے تو ہمیں 20 لاکھ روپے دے دو، کیونکہ تمہاری بہن بدکار ہے اور اس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ پھر جب DNA ٹیسٹ میں ثابت ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسہ لے لیں گے۔ مجھے یقین ہے اس کا بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے پیسے دے گا۔ میری اماں نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر میں اسے واپس گھر لے آیا، ڈیلیوری کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ ڈیلیوری کا دن آ گیا۔ وہیں پر ہی میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیں۔ جب DNA ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو میرا ہی بچہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں غصے میں آ گیا۔ ڈاکٹر سے کہا، آپ نے غلط رپورٹ بنائی ہے۔ میری اماں نے بھی کہا یہ رپورٹ غلط ہے، لیکن ڈاکٹر بضد تھے کہ رپورٹ بالکل صحیح ہے۔ میں نے شہر کی سب سے مشہور لیبارٹری سے ٹیسٹ دوبارہ کروایا تو وہی نتیجہ نکلا۔ میں نے مزید 3-4 لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروائے، لیکن یہی ثابت ہوا کہ بچہ میرا ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل ایک ناممکن سی بات تھی۔ خیر جو بھی تھا، ہم بچے کو گھر لے آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اپنے میکے چلی جاؤ، مجھے یہ بچہ نہیں رکھنا، مجھے یقین نہیں ہے۔ اس نے میری منت کی اور کہا، آپ آرام سے بیٹھ کر میری ساری بات سنیے، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کی بات سننے لگا۔ اماں بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی، وہ اپنی کہانی سنانے لگی اور میں سننے پر مجبور ہو گیا۔ جب میری آپ سے شادی ہوئی تو آپ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور صبح واپس چلے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپ نے میری ظاہری صورت کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ میں کوئی بدصورت لڑکی نہیں تھی، میرے نقوش بہت خوبصورت تھے، لیکن میری رنگ کے پیچھے سب چھپ گیا تھا۔ اوپر سے میں اتنا کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، تو میں کمزور اور سوکھی ہو گئی تھی۔ اس کمزوری نے مجھے مزید عام بنا دیا تھا۔ 5 سال اس گھر میں آپ کی اماں نے مجھ سے اتنا کام کروایا کہ میری تو جان نکل گئی۔ آہستہ آہستہ میں باغی ہوتی چلی گئی۔ میں سوچتی تھی کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے کون سے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔
اس گھر میں آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور سسرال میں ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی نے یہاں آ کر کافی مرتبہ یہ بات کہی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی اماں نے اس بےعزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ دوبارہ نہیں آئے۔ بھائی مجھے بار بار کہتے تھے طلاق لے لو، میں تمہاری دوسری جگہ شادی کرواؤں گا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے میکے میں میرا بھائی اور بھابھی رہتے تھے، تو وہاں سعودیہ سے پھر میری ایک دور کی خالہ زاد آئی ہوئی تھی، ان کا نام راشدہ تھا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے پہچان نہیں پائی۔ مجھے کہا رابعہ تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا، یقین نہیں آ رہا تم ایسی ہو گئی ہو، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں اپنے سارے حالات بتائے۔ پھر راشدہ خالہ نے ایک ترکیب سوچی اور مجھے کہا کہ وہ مجھے سعودیہ لے جائے گی، آپ سے ملوائے گی۔ میں نے انہیں کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، تو اب کیسے مجھے قبول کر لیں گے؟ راشدہ خالہ نے کہا یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، بس میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ خالہ راشدہ نے مجھے وائٹننگ کے انجیکشن لگوائے۔ کچھ ہفتوں میں میرا رنگ چمکنے لگا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ راشدہ خالہ نے بتایا کہ یہ رنگ گورا کرنے والے انجیکشن ہیں جنہیں سب لگاتے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے کاغذات بنوائے، مجھے اپنے ساتھ سعودیہ لے گئی اور وہاں پر مجھے خوب کھلایا پلایا، جس سے میری صحت بحال ہو گئی۔ ہمیں آپ کی رہائش کا پتہ تھا۔ ایک دن آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو راشدہ نے مجھے کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ، اس کا دھیان تمہاری طرف چلا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، آپ کا دھیان میری طرف چلا گیا اور میرے رنگ اور میری صحت کے بدلاؤ کی وجہ سے آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ آپ نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے انجان لڑکی سمجھ کر مجھ سے فوراً نکاح کر لیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، میں تو پہلے ہی آپ کے نکاح میں تھی۔ صحت مند کھانے کی وجہ سے میرا جسم بھرا بھرا ہو گیا اور میرا رنگ گورا تھا، لیکن یہ خوبصورتی پکی تھی۔ جیسے ہی انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا تو میرا رنگ سانولا ہو جانا تھا۔ جیسے ہی میرا رنگ سانولا ہونا شروع ہوا میں وہاں سے نکل آئی۔ میرا ویزا بھی پورا ہو گیا تھا، میں نے وہاں پر عمرہ کیا، 21 دن کا میرا ویزا تھا۔ پھر میں واپس چلی آئی۔ پاکستان آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تم صبر سے کام لو اور یہاں پر رہو، بچہ پیدا کرو، پھر ساری حقیقت ہم تمہارے شوہر کو بتا دیں گے۔ میری بیوی نے ساری کہانی مجھے سنائی اور ثبوت کے طور پر وہ نکاح نامہ مجھے دکھایا اور میری گھڑی اور چند اور چیزیں اس کے پاس تھیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ آنکھیں اسی کی تھیں جن پر میں فدا ہوا تھا، آواز بھی اسی کی تھی، یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا رنگ پھر سے سانولا ہو چکا تھا اور بچہ پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر داغ دھبے بن چکے تھے، جیسے کہ حاملہ عورتوں کے بنتے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میری اماں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی کہانی سنا رہی ہے، اس کی کہانی کا یقین مت کرنا۔ میں نے اماں سے فوراً کہا نہیں اماں، یہ جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ بول رہی ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں نے نکاح کیا تھا اور یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں نے کہا اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن نہ میں اس کی طرف دیکھتا تھا نہ بچے کی طرف۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، میں اداس تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا آپ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، بچہ آپ کا ہے، آپ کے پاس رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا اور رابعہ بچے سمیت اپنے کمرے میں۔ وہ چلی گئی مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، سارا دن بچہ روتا رہا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا کیونکہ میری ماں بہنوں میں سے کسی نے بچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بچہ بھوکا پڑا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن بچے کی رونے کی آواز سن کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اس کی آواز کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ بالآخر میں اٹھا کمرے میں گیا تو بچے کی حالت بھوک کی وجہ سے بری ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا لیکن میں اسے کیا کھلاتا، اس کی ماں چلی گئی تھی۔ جیسے میں نے اسے گود میں اٹھایا مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا کہ کوئی اس دنیا میں میرا اپنا بھی ہے، لیکن میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ وہ بھوکا تھا۔ اسی وقت اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کچھ تجویز کریں، تو ڈاکٹر نے مجھے ڈبے والا دودھ لکھ دیا۔ میں فوراً دودھ لے کر گھر آیا، فیڈر میں دودھ بنا کر اسے پلایا تو اسے آرام آ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ سلا دیا۔ وہ رات میں بار بار جاگتا رہا اور میں اس کے لیے دودھ بناتا رہا اور اسے پلاتا رہا۔ ایک رات اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی آ گیا ہے، میرے جینے کا کوئی مقصد ہے، ورنہ میں تو دوسروں کے لیے جی رہا تھا۔ اب تک صرف پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا تھا۔
گھر والوں کے لیے چند دن اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے اپنے بچے سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ میں خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا تھا کیونکہ وہ میری ہی اولاد تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ بچے کو ماں کی ضرورت ہے۔ میں رابعہ کو میکے سے لینے گیا لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلی بار جب میں گیا تو بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر گیا اور اسے کہا میرے لیے نہیں آؤ گی تو اس کے لیے آ جاؤ، ہمارا بچہ ہے، ہم دونوں مل کر اسے پالیں گے۔ میری بات سن کر رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے ساتھ چلی آئی۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا بستر واپس اپنے کمرے میں لگا لیا جہاں میری بیوی اور بچہ سوتے، کیونکہ میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اب ان دونوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اپنی اماں کی باتوں میں آ کر میں اتنے خوبصورت احساس سے دور رہا۔ پچھلے 5 سال سے آج یہ احساس مجھے اس قدر حسین لگ رہا تھا۔ میری اور رابعہ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی، ہم بس بچے کے متعلق باتیں کرتے رہتے تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر میں نے رابعہ کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے کیے کی اس سے معافی مانگوں گا، حالانکہ میں نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ رابعہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ مجھے محبت بھی ہوئی تھی تو تم سے ہوئی تھی اور اب پھر سے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے رابعہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس سے معافی مانگی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا اور تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ انہیں مجھے الگ گھر نہیں چاہیے، یہیں پر ہی خوش ہوں۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے تھی، مجھے مل گئی ہے۔ مجھے گھر کی خواہش نہیں ہے، ماں بیٹے کو جدا کر کے مجھے خوشی نہیں ملنے والی، میں ایسی نہیں ہوں۔ رابعہ نے کہا تو اس کی یہ بات سن کر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی میری اماں نے بھی آواز سن لی۔ اماں کی آنکھ بھر آئی اور وہ کمرے میں آئی اور رابعہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن آج بھی تم ہمیں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہو، حالانکہ آج تمہیں اس کا اختیار تھا۔ آج کے بعد تم میری بہو نہیں بیٹی ہو، میری اماں نے رابعہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تو اس وقت مجھے لگا کہ میری دنیا واقعی مکمل ہو گئی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، صرف ایک رنگ کو بنیاد بنا کر میں نے جس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا، آج میرا گھرانہ اسی لڑکی نے مکمل کر دیا۔ یہ گورا رنگ، یہ خوبصورتی 4 دن کی ہے، اس وقت کے ساتھ ڈھل جاتی ہے، لیکن اصل چیز انسان کی سیرت ہے جو کبھی مان نہیں پڑتی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے رابعہ جیسی بیوی عطا کی۔ رابعہ کے ساتھ میں نے اپنے اللہ سے بھی معافی مانگی، اس کے بعد مجھے سکون مل گیا۔ آج ہم خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔